بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معمولاتی گپ شپ ذیشان عادل کے ساتھ کی ایک اور ایپیسوڈ میں میں ہوں ذیشان عادل، آپ سب کو خوش آمدید۔ جناب، ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیا غلطیاں ہوئیں، کہاں پر ہم نے لیگ کیا؟ ایک تو یہ کہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان کی جو بالنگ اٹیک ہے۔ ایک بالر چلا جائے تو چلیں، شاید اتنا زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن اکٹھے دو مین بالر چلے جائیں تو یقیناً وہ کوئی بھی ٹیم ہل کر رہ جائے گی اور آپ سمجھیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا اور نسیم شاہ اور حارث رؤف انڈیا کے خلاف میچ میں وہ دونوں انفٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد نسیم شاہ کے بارے میں تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ ورلڈ کپ میں یا تو آغاز کے میچ بھی نہ کھیل سکیں اور یا پھر پورے ہی ورلڈ کپ 2023 سے وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں۔ اللہ خیر کرے جی، ہماری دعائیں ہیں، یقیناً ہمارا فخر بھی ہیں اور ہمیں ضرورت بھی ہے، نسیم شاہ بھی اور حارث رؤف بھی۔ حارث رؤف آخر وقت تک رہے کولمبو میں، اور وہ بہتر ہیں قدرے اور تیزی سے ریکور بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بابر اعظم کی کیپٹنسی، اور میں بہت زیادہ تنقید تو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کوئی بہت زیادہ تنقید نظر بھی نہیں آئی۔ دو چیزیں تھیں، ایک محمد وسیم جونیئر کا آنا، وہ فائر بیک کر گیا اور اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا۔ محمد وسیم جونیئر کو بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، شدید تنقید کی زد میں ہے، انٹرنیشنل کیریئر ہی ان کا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف زمان نے بڑا اچھا پرفارم کیا، لیکن زمان کے علاوہ میں شاید اپڈیٹ نہیں ہوں یا کیا وجہ ہے، مجھے حسنین کی وجہ نہیں پتہ چل رہی۔ وہ بھی 150 پلس تک کے پیس کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ٹیم میں شامل کیا جاتا، مجھے اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیے گا۔ اور اگر حارث رؤف یا نسیم شاہ آؤٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو جو ریپلیس کرنے کے لیے حسنین بہت بہتر آپشن ہو سکتے تھے۔ اگر ان کو کھلائیں گے نہیں تو ان کو تجربہ نہیں ہوگا تو ان کو یہی کہا جاتا رہے گا کہ اس کے پاس تجربے کی کمی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کھیلیں گے تبھی تجربہ ملے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے اب کافی تیاری کر کے جانی ہوگی۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی پلئنگ 11 میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، نئے لوگ اسکواڈ میں آ جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پچھلے 5 سال پوری ایک ٹیم کو تیار کیا ہوا ہے۔ صرف ایک یا دو پرفارمنسز کی وجہ سے یہی ٹیم رینکنگ میں نمبر 1 بھی لے کر آئی آپ کو، تو صرف ایک دو بری پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کرنا شروع کر دینا کہ جی ٹیم کو ہم چینج کر دیں گے، تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے۔ اب جو بھی ٹیم ہے اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ بابر اعظم کے کچھ ایسے فیصلے ان کو سمجھنے ہوں گے۔ شاداب سے ان کی محبتوں کو تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ شاداب کی پرفارمنس بھی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی۔ اب بائی دا پیسج آف ٹائم آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیوں اتنا ابھی تک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کسی حد تک لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں تو آپ دوسری اسپن آپشنز کو دیکھنا شروع کریں۔ افتخار بھی، محمد نواز بھی ان سے بہتر ہے، لیکن آبویسلی وہ ریسٹ کا ایشو ہے، لیکن آپ ابرار کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو ٹیسٹ میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، شاداب کو ابرار پر یہ فوقیت ضرور حاصل ہے کہ وہ چونکہ آل راؤنڈر ہیں، شاداب، ابرار جو ہیں وہ ابھی تک آل راؤنڈر نہیں اپنے آپ کو منوا سکیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب شاداب بہت زیادہ پٹ رہے ہیں اور پھر بھی بابر انہی کے ساتھ سٹک رہتے ہیں تو مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی، سوائے اس کے کہ کوئی بہت خاص آپس کی دوستی ہے، محبت ہے آپس میں۔ تو ان چیزوں سے باہر آنا ضروری ہے اگر ہم نے ورلڈ کپ کی طرف جانا ہے۔ تو گڈ لک ٹیم پاکستان فار دا ورلڈ کپ۔ اور بابر اعظم، شاداب، فخر زمان، وہ بھی آن اینڈ آف ایک دو پرفارمنس دیتے ہیں، اس کے بعد وہ فیوز ہو جاتے ہیں، پھر 3-4 مہینے کے بعد پھر ایک دو پرفارمنس دیتے ہیں، پھر وہ ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو فخر زمان کو بھی اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ امام پھر بھی ریلائبل ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپشنز ہیں تو آپ کو اور آپشنز کو دیکھنا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے اوپننگ پیئر کے زمرے میں۔ چلیں جناب، ورلڈ کپ کے لیے بات چیت تھی یہ، اور ہم نے گڈ وشز بھی کر دی، جو خبریں ہیں ان پر بھی بات کر لی۔
تو کرکٹ کے حوالے سے تو یہیں تک، لیکن اب ہم آگے چلیں تو معاشرے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو کوڑا کرکٹ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، ہم وہ کوڑا پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. تو اگر اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی چیزیں صاف کرنا ہے تو اپنا ملک کیوں نہیں صاف رکھنا ہے؟ جو بلک میں کوڑا اٹھانے والے محکمے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، تو بلک میں کوڑا پھینکنے والے بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. میں اور آپ تو اس کام پر جٹے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو بھی کوڑا کرکٹ ہے اس کو ذرا طریقے سے ڈسپوز آف کریں. ہر چیز پر رونا دھونا، دوسروں پر ذمہ داری ڈالنا، یہ کب تک چلے گا؟ اور ایونچولی اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی جڑ جو ہے وہ ہم خود ہیں. ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے بیریئرز ہیں. ہم اگر بجلی کے مسائل سے دوچار ہیں تو ہمارے تاجر لوگ یا میں اور آپ کیوں نہیں یہ کلچر انٹروڈیوس کرتے کہ ہم ڈے لائٹ کو یوز کریں اور ہم 7-7:30 بجے دکانیں بند کر دیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ دکانوں سے کتنی زیادہ بجلی صرف ہوتی ہے اور وہ کس حد تک بچائی جا سکتی ہے. اے سی چل رہے ہیں دکانوں کے اندر، مالز کے اندر، لیکن کوئی نہیں اس کے لیے تیار. ہاں، حکومت پر ضرور ہم نے تنقید کرنی ہے، بنتی ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کو تو ہم فل اپ کریں نا، اس کو تو ہم پہلے پورا کریں. میرے خیال میں یہ بہت اسٹرکٹلی اور پرماننٹ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے. بڑے بڑے جو لوگ خود کفیل ہیں، میں چائنا گیا، وہاں پر 7 بجے کے یا 7:30 بجے کے بعد آپ کو باہر ایسا سناٹا مل رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہو کا عالم ہے، رات 2 بج گئے ہیں. لیکن ان کی اپنی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب جو بزنس مین ہے اس کی ایک پرسنل لائف بھی جاری رہتی ہے نا. آپ 8 بجے گھر پہنچیں گے تو آپ کی آگے ایک لائف ہوتی ہے، آپ ملنے جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے نو ہاؤ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اب اگر بجلی کی کمی ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، تو بجلی بچائیں، یہاں سے ڈے لائٹ سیونگ کریں. جو بزنسز ہیں وہ جلدی شروع کریں، 8 بجے دکانیں کھولیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لوگ ٹیون اپ ہو جائیں گے. ابھی جب کووڈ کا دور تھا 2019-20 میں، تو یہ ساری پابندیاں لگی تھی نا اور سب لوگ فالو کر رہے تھے نا. زندگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ٹیون ہو جاتے ہیں. گرمیاں آئیں گی تو آپ 8 بجے تک اپنی دکانیں بند کریں، اور آپ کی چھٹی اگر گورنمنٹ آفیسز میں 3-3:30 بجے ہو جاتی ہے، 5 بجے سورج ڈھل جاتا ہے. 5 بجے سے 8 بجے تک آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جا کر اپنے جو بھی امور ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ڈویبل ہے، لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا. صرف دوسروں پر انگلی اٹھانی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ وہ کر رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. رات کی شادیاں کراچی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، اسلام آباد دیکھ لیں. یہ جو کلچر ایک بہت بڑا آ گیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ہم کر تو سکتے نہیں ہیں کہ وہ فلیٹ والا کام شروع ہو گیا ہے. فلیٹس زیادہ اب انکریج کیے جاتے ہیں بنانے کے لیے، کیونکہ کم جگہ پر کافی زیادہ رہائش آ جاتی ہے. تو فلیٹس کا دور ہے، تو فلیٹس میں تو شادی بیاہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو یہ مارکیز اور ہالز اور گارڈنز یہ سارا کچھ آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اب رات جناب 12 بجے 11 بجے شادیاں اسی طرح سے ہی ہو رہی ہیں. تو تھوڑا ارلی کر لیں. آپ 5 سے 7 کا ٹائم دے دیں، کھانا ارلی ڈنر کر لیں. ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. پھر اسی طرح سے اگر پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے، اور ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے، اس پر گورنمنٹ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، لوگوں میں آسانیاں بانٹنا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ شور مچانا چھوڑ دیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس ارد گرد تھوڑا واک کر کے آپ کو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے. میں اسلام آباد کی اگر بات کروں تو میٹرو کافی جگہوں پر چل رہی ہے. پھر 3 اور طرح کی بسز کا آغاز ہوا ہے. گرین لائن ہے، اورنج لائن ہے اور بلو لائن ہے. یہ مختلف روٹس پر چل رہے ہیں اور یہ اے سی ہیں سارے کے سارے. لیکن چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، ہمارے دماغوں میں یہی ہے کہ ہم اپنی گاڑی کیوں نہ استعمال کریں. آپ دیکھیں تو صحیح، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں پر سسٹم کیا چل رہے ہیں. ہمیں فلانے کا وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہوا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ میرا وزیر اعظم سائیکل پر جائے.
لیکن میں خود سائیکل پر نہیں آنا چاہتا، میں خود پبلک ٹرانسپورٹ پر نہیں آنا. یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا وہ میں اپنے حکمران کے لیے چاہتا ہوں. بھائی پہلے اپنے لیے تو کریں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہم ہی میں سے آئیں آگے، اور پھر ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی ہم یہ وقت بھی دیکھ ہی لیں، کیا پتا. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے خود ذمہ داری لینی ہوگی. اگر مجھے پورا نہیں پڑ رہا میرا پیٹرول، تو میں شور مچانے سے بہتر نہیں ہے کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پر آ جاؤں. کتنی بچت ہے اس کے اندر. کیا ہوگا؟ تھوڑا پسینہ بہے گا، تھوڑا پیدل چلنا پڑے گا، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑے. اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی ہوگا نا، کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہمیں رونا پٹنا بہت پسند ہے. پاکستان بہت برا ہو گیا ہے ہمارے لیے. آپ جائیں امریکہ، کینیڈا، لندن، دیکھیں وہاں کا لائف سٹائل. لوگ جو ہیں وہ ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ 5 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. 18 سال کا ہو گیا اس کو وہ آلموسٹ جوتے مار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا کماؤ، اب تم ہماری ریسپانسبلٹی نہیں رہے. ہم جو ہیں 50 سال کے بچے اپنی والدہ کی پینشن پر پل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہاں جو بھی شخص ایڈلٹ ہے وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہا ہے. گھر میں میاں بیوی سب کام کر رہے ہیں. بچہ گریجویشن کے لیے خود کام کر رہا ہے، اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. تو ہمیں لگتا ہے وہاں پر پتہ نہیں کیا ہن برس رہا ہے. ہر ممالک کی اپنی اچھائیاں ہوتی ہیں، اپنی برائیاں ہوتی ہیں. ہم اگر جس کمفرٹ زون سے وہاں جا کر نکلیں گے اس کمفرٹ زون سے یہاں نکل آئیں، کیا پتا کچھ بہتری ہو جائے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا، تو لوگ آ کر میرے اوپر تنقید کرتے ہیں. جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، آپ کو کیا پتا. بھائی آپ کو کیا پتا میں کن حالات میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ مجھے پتا ہے، وہ آپ نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے زخم چھپا کر آپ سے بات کر رہا ہوں نا، لیکن آپ کی طرح میں رونا شروع کر دوں تو پھر تھپکی کون دے گا. تو تھپکی دینے والے بھی تو معاشرے میں ہونے چاہیے نا. تو کوشش کریں کہ بہتری کی جانب بڑھنے کے لیے آپ کا قدم پہلا ہو. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں موجود ہیں بہت سی سلامتی خوشیاں پائیے، بہت ساری برکتیں رحمتیں دونوں جہانوں میں آپ کے ہم قدم رہیں. مجھے اجازت دیجیے. میں تھا ذیشان عادل. معمولاتی گپ شپ کی ایپیسوڈ تھی معمولاتی گپ شپ ذیشان عادل کے ساتھ. اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.